الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ عز و جل ہم تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب سے اللہ کے پیارے نام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ تیار ہیں نا؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے دل جمعی کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کچھ سے پڑھنے کی نیت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، کیونکہ اسلامیات یعنی ہم اسلامیات میں علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے ماں باپ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو خوش کرنے پر جنت عطا فرماتا ہے۔ جی، نیکی کا کام ہے اور نیکیوں پر جنت ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہماری بلا حساب بخشش فرمائے۔ پیارے بچوں، آج کے ٹارگٹس کیا ہیں؟ آج کا سبق پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جو بیان کی جائیں گی ان سے آگاہی ہو جائے گی، ہمیں ان کا نالج ہمیں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، انرجیٹک ہو کر سیکنڈ چیپٹر ایمانیات اور اللہ پاک کے پیارے نام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، آج ہم کون سا نام پڑھیں گے؟ الواحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا پیارا نام الواحد، الواحد۔ ماشاءاللہ، میرے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ پہلی دفعہ میں سلو پڑھیں گے، ہر مشکل لفظ کو ذرا رک کر پڑھیں گے اور ایک مرتبہ فارورڈ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ اللہ پاک ایک ہے، وہ شریک سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہی عبادت کے لائق یہ حمزہ ہے بیٹا، لائق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، محتاج سب اسی کے، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ شاباش، محتاج ہیں۔ اللہ پاک جیسا کوئی نہیں، جیم یہ جے سین الف سا، جیسا کوئی نہیں۔ کسی کو اللہ پاک کے جیسا ماننا شرک ہے۔ کسی کو اللہ پاک کے جیسا ماننا شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے۔ شرک کرنے والا ہمیشہ بولتے ہیں نا ایسے، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ آئیے ایک مرتبہ روانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ایک ہے،
وہ شریک سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک جیسا کوئی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ پاک کے جیسا ماننا شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے۔ شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ آئیے پیارے بچوں دیکھتے ہیں، الواحد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، اکیلا، اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، وہ الواحد ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایک ہے۔ الواحد جو کہا، جب الواحد کہا تو ایک ہے، اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں تو اللہ پاک ایک ہے، وہ شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کو کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بچے نہیں ہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور خود اللہ تعالیٰ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے امی ابو نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے، ہاں جی، بس یہ دیکھیے، یہ دنیا میں ہم بچوں کے امی ابو ہوتے ہیں، اور امی ابو کے آگے بچے ہوتے ہیں، جیسے آپ بچے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے بیٹا، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں پوچھوں اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، آپ کہیں وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اچھا، عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق تو صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ کافر لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، استغفر اللہ، کیسی گندی بات، بھلا بتوں کو بھی پوجتے ہیں؟ اور کوئی نبی یہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے؟ ہم نے پڑھ لیا ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی بچے نہیں ہیں، امی ابو بھی نہیں ہیں۔ اللہ پاک اکیلا ہے۔ جب اکیلا ہے تو اسی کی عبادت ہوتی ہے۔ کس کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ شاباش، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نیڈی نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں، ساری دنیا والے، میں بھی، آپ بھی، امی بھی، ابو بھی، ہمارے ریلیٹیوز بھی، ہمارے پڑوسی بھی، ساری دنیا والے سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بارش نہ دے تو ہم مر جائیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سانس نہ دے تو ہم مر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں روٹی پانی نہ دے تو ہم مر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پہننے کو نہ دے تو کتنی بری بات ہو جائے، کیسا عجیب ہو جائے معاملہ، ہم مطلب شیم شیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دے تو کہاں رہیں گے؟ یہ گاڑی جو دی ہے، یہ موٹر سائیکل جو دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے نہیں۔ محتاج کہتے ہیں ضرورت مند۔ اللہ تعالیٰ تو ضرورت مند نہیں ہے، ہم ضرورت مند ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں عطا فرما۔ یا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تو نہیں عطا فرمائے گا تو کون دے گا؟ اپنے آپ سے تھوڑا ہی مل جائیں گے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو روٹی پانی، ہم کو کھانا پینا، ہم کو مکان، ہم کو ساری چیزیں، امی ابو تو نہیں عطا فرمائے، ہم تیرے محتاج ہیں۔ اللہ پاک کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کو واحد کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، جو اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کو اللہ پاک کے جیسا استغفر اللہ، کسی کو اللہ پاک کے جیسا مانیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔
کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے جیسا نہیں مان سکتے، اللہ پاک کے جیسا نہیں مان سکتے، صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی نبی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، کوئی ولی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں، ہاں، اور کوئی معاذ اللہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بیٹا ہم بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے، اگر بتوں کو اللہ جیسا مان لیں تو شرک ہو جائے گا، اگر نیک لوگوں کو اللہ کے جیسا مان لیں تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں، اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں، شاباش، کوئی بھی اللہ پاک کے جیسا نہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بچے بھی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی کوئی نہیں، امی ابو بھی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اچھا شرک جو ہم نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ پاک کے جیسا کوئی کسی کو مان لے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ان سے رہتا ہے، جہنم میں انہیں بہت سزا دی جائے گی۔ اللہ پاک کو جلال آ جاتا ہے، اللہ پاک کو جلال آ جاتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے جیسا کسی کو کوئی مانتا ہے، شرک ہو جاتا ہے نا۔ پھر تو شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے، بولیے شرک سب سے بڑا گناہ اور کفر ہے۔ شرک کرنے والا جو انسان ہے نا، دیکھیے اب شرک کرنے والا کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا، ہمیشہ دوزخ میں جلے گا۔ اللہ پاک کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت صرف کس کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی، کسی اور کی عبادت کر لیں؟ استغفر اللہ، چھوٹی سی بھی عبادت کسی اور کی نہیں کر سکتے، صرف اللہ کی عبادت۔ شاباش 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 میرا بیٹا۔ اللہ ایک ہے، وہ شریک سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، عبادت صرف اسی کی جائے گی، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ جو اللہ پاک جیسا کسی کو مانے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا کفر ہے، اور شرک کرنے والا کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ہاں یہ دیکھیے توحید کسے کہتے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا بڑا کروں، یہ لیجیے بھی بڑا ہو گیا۔ اللہ پاک کو ایک ماننا اور کسی کو اس کا شریک نہ ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کو ایک مانتا ہے نا جو، یہ توحید ہے، اور کسی کو بھی اس جیسا نہ مانے، کسی کو بھی اس کا شریک نہ مانے، یہ توحید کہلاتا ہے۔ مسلمان کلمہ طیبہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، پہلا کلمہ طیب وہ بولا لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس کو پورے کو پڑھتے ہیں اب، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا پارٹ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ آئیے پورا کلمہ پڑھیں ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اوپر لکھا ہم نے پڑھا نا، مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک کو ایک ماننا اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ماننا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں یہ پہلے کلمے کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مطلب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، nobody
is able to worship. कोई भी, कौन इबादत के लायक है? सिर्फ अल्लाह ताला। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर बोलिए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं वो। ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नहीं कह रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शाबाश मेरा बच्चा। प्यारे बच्चों, इसे आपने याद करना है। आइए घर का काम देखें। अल्लाह की एक सिफत बताइए, चले क्वालिटी, हाँ, अल्लाह के स्पेसिफिकेशंस कोई एक बताइए कि अल्लाह ताला की ये बात है, अल्लाह एक है। शाबाश। अल्लाह ताला, और बताएं, और सोचिए। खालिक है, शाबाश। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, इसलिए अल्लाह खालिक है। और राजिक है, शाबाश। मालिक है, अरे वाह भाई वाह। रहमान है, रहीम है, और ये भी अच्छी है, जितनी आपने बताई ये भी अच्छी है। अल्लाह ताला हन्नान है, अल्लाह ताला मन्नान है, रऊफ़ है, रहीम है, करीम है, मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाल या ज़ल जलाल वल इकराम है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह बेटा जी। हाँ, हय्युन है, माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया। क़य्यूम है, शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, अल्लाह ताला राज़िक है, मालिक है, खालिक है, रहमान है, रहीम है। इतनी सारी आ गई आपको, माशाअल्लाह। हाँ, जवाब क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबका खालिक है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना उसकी कोई औलाद है, यानी उसके बच्चे, बेटा बेटी और उसके मियाँ, उसकी बीवी कोई नहीं है। अल्लाह ताला किसी का बेटा नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है अल्लाह ताला के, कोई भी। अल्लाह ताला किसी का बेटा नहीं है जी। हम सब उसके मोहताज हैं, हम सब उसके मोहताज हैं। वो किसी का मोहताज है नहीं है, मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला के जैसा किसी और को नहीं मानते, कोई भी अल्लाह ताला के जैसा नहीं है। जो अल्लाह किसी और को अल्लाह ताला के जैसा माने तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। जो किसी और को अल्लाह ताला के जैसा माने तो क्या हो जाएगा? शिर्क हो जाएगा। और शिर्क सबसे बड़ा, सोच के बोलें, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और कुफ्र है। जो शिर्क करेगा वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेगा। प्यारे बच्चों, ये हमने रिवीजन कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें ये याद रखने और दूसरों को बताने की और इस पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा मुसलमान रखे और ईमान पर ज़िंदगी और ईमान पर हमें मीठे मदीने में सलामती ईमान की मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। देखते रहिए मदनी चैनल। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।